آج کل جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافی زیادہ ستایا جا رہا ہے، ان کے مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، غیر مسلم شخص کافی ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ تو کافی سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا، کافی مسلمان سوچتے ہیں۔ تو ایسے ہی میں واقعہ سنا دوں ایک بار، نبی پاک کے زمانے میں پہلے کفار مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کو کافی زیادہ تنگ کرنے لگے، مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم کرنے لگے، اور جب اتنا ہو گیا، اب ان کا ایمان تو تھا نہیں، کافر تھے، جن کا ایمان نہیں ہوتا اسی کو کافر کہتے ہیں۔ تو وہ کافر لوگ جو تھے مسلمانوں کو تنگ کرا تو بھی کوئی اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو وہ لوگ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تیری کتاب بھی سچی ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، تو یا اللہ تو عذاب بھیج دے ہمارے اوپر۔ وہ اتنے دعا کرنے لگے تو پھر بھی عذاب نہیں آ رہا، تو مسلمان جو تھے وہاں کے مسلمان حاضر خدمت ہوئے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ یہ کافر لوگ ہمارے پر بہت ظلم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ دعا بھی کر رہے ہیں، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، عذاب مانگ رہے ہیں، پھر بھی اللہ عذاب کیوں نہیں دے رہا؟ تو حضور پاک جو تھے زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے، جب اللہ کا فیصلہ آتا تھا یعنی اوپر سے جب اللہ جواب دیتا تو وہی بولتے تھے۔ تو حضور تھوڑی دیر خاموش رہے، اللہ کا جب فیصلہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اللہ اس لیے ان پر عذاب نہیں بھیج رہا کیونکہ ان میں ہم لوگ بھی تو رہتے ہیں، آپ سبھی بھی تو رہتے ہیں، اور جب عذاب آ جاتا ہے تو کوئی نہیں بچتا ہے، اور اگر اللہ عذاب دے دے تو تم سب بھی مارے جاؤ گے، تم بھی عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اس لیے اللہ رب العزت عذاب نہیں بھیج رہا، اور اسی لیے جو ہے غیر مسلم کو ابھی اللہ جواب نہیں دے رہا۔ تو مسلمان ابھی صبر کریے آپ سبھی لوگ، اور دعا کرتے رہیے اللہ سے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجے گا جب تک یہ دو چیزیں رہیں گی ان کے پاس۔ کیا؟ حضور نے فرمایا ایک میں، یعنی جب تک میں ہوں اللہ رب العزت عذاب نہیں بھیجے گا، اور حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن جب تک اللہ رب العزت سے توبہ کرتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، تب تک اللہ رب العزت عذاب نہیں بھیجے گا۔ اور استغفار کیسی؟ آپ سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گناہ کر لیں، گناہ کے بعد ہی توبہ ہوتی ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ میرے نبی پاک تو دن میں 100 مرتبہ فرماتے ہیں، اور حدیث شریف میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ دن میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اب نبی تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے تو نبی کیوں کرتے تھے استغفار؟ آپ خود ہی سوچئے، نبی بھی تو کرتے تھے، اور نبی کے سامنے ہماری کیا حیثیت؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت سے جتنا ہو سکے اللہ سے توبہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کو جھکائیں، اپنے سروں کو جھکائیں، اور اللہ کا خوف پیدا کریں دلوں میں۔